خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں پاسٹر جسٹن البرٹ، سڈنی آسٹریلیا سے۔ خدا کی بادشاہی سے ایک بات پاسٹر جسٹن کے ساتھ پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے خدا کی بادشاہت کی بحالی، ٹرو ریسٹوریشن آف دا کنگڈم آف گاڈ۔ سو بحالی جس طرح ایک لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بحالی کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو پہلے خراب ہو چکی ہو، ڈسٹروائے ہو چکی ہو، تباہ حال ہو، اس کو پھر سے اس کی اصل حالت میں لانے کو ریسٹوریشن یا بحالی کہتے ہیں۔ اور اس کی بحالی کے لیے، اس کے لیے اگر کوئی چیز تباہ ہو گئی ہے، کوئی بلڈنگ تباہ ہو گئی ہے یا کوئی اور چیز تباہ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے پہلا تو اصلی نقشہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور پھر ویسا ہی مٹیریل، ویسی ہی چیزیں جو وہاں پہلے لگی تھی ویسے ہونی چاہیے۔ اور اسی کو جو ہے بحالی کہتے ہیں۔ اور خدا نے جس طرح پہلے آسمان اور زمین کو بنایا، خدا نے انسان کو زمین پر اپنی صورت اور شکل دے کر اور زمین پر بادشاہ یعنی حکمران مقرر کیا، اور آدم کی حکم عدولی کے سبب سے وہ خدا کا منصوبہ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گیا۔ اور خدا کیونکہ ساورن گاڈ ہے، ہی ہیز مینی پلانز، وہ اس کو ایک نہیں تو دوسرے پلان کے تحت، اس کا منصوبہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پلان کیسے ہیں، کیا کرنا ہے، یہ خدا جانتا ہے۔ اور خدا نے دوسرا ریڈمپٹیو پلان جاری کر دیا، جس کو پیدائش 3:15 میں لکھا گیا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان دعوت ڈالوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ اب اس عورت کے سبب سے جس کو تو نے بہکایا ہے، اسی عورت کے سبب سے ایک انسان آئے گا اور وہی تیرے سر کو کچلے گا۔ اور اس پروگرام کے منصوبے کے تحت بلائے جانے اور تعینات کرنے کے پیچھے یہ وعدہ کار فرما تھا کہ ایسی لائن تیار ہو۔ خدا نے ایسی لائن تیار کی جس طرح کے جا کے اس عورت تک پہنچے اور وہ اس عورت سے یسوع مسیح پیدا ہو۔ اور یوں خدا کے پاس اس بحالی کے لیے، خدا کی بادشاہت کی بحالی کے لیے، اور اس انسان یعنی زمینی بادشاہ کی، زمین کے اوپر خدا کی بادشاہی کو ریپرزینٹ کرنے والا ویسا ہی بحال ہو، اس کے لیے خدا کے پاس ساری چیزیں اصل شکل میں موجود ہیں، جس کے تحت یسوع مسیح خدا کا کلمہ، جس کے تحت یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے جب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی کلام خدا تھا، اور اسی کے سبب سے ساری چیزیں پیدا ہوئیں، اور کوئی بھی چیز جو پیدا ہوئی ہے اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان یسوع مسیح جو اس کا کلمہ ہے اس کے سبب سے پیدا ہوئی، اور وہی خدا کا اوریجنل شکل میں انسان موجود ہے، مٹیریل موجود ہے جس سے انسان بنا۔ اور پھر خدا کی بادشاہی کا پلان جو ہے، نقشہ، وہ آسمانی بادشاہت یعنی انویزیبل ریلم پر موجود ہے۔ سو اس کے تحت خدا زمین پر چاہتا تھا کہ وہ زمین پر خدا کی بادشاہی کو پھر سے بحال کرے، اور اس کے لیے اس نے جو ہے سب سے پہلے ابراہیم کو بلایا۔ اس پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب اس کی پہلی 4 آیات میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، خداوند نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی 4 آیات میں خدا نے اس بات کا احاطہ کر دیا کہ ابراہیم جو ہے اس کو چنا، اور اس کو کہا کہ جس جگہ پر میں تجھے بتاؤں گا وہاں جا کر رہنا ہے،
اور پھر اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے ایک بیٹا نہیں بلکہ اس بیٹے سے نسلیں دوں گا اور تجھ سے ایک قوم بنے گی، اور اسی قوم کے سبب سے دنیا کی باقی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ اب یہ تھا خدا کا منصوبہ۔ اب خدا نے اس کے تحت سب سے پہلے ابراہیم کو اسحاق دیا، اور اسحاق کے عقب سے کی اصل سے عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے، اور اس میں سے خدا نے یعقوب کو چنا کہ اس کے ذریعے سے مسیحا یعنی بادشاہ آئے، اور اسی لیے اس کا نام تبدیل کر کے اسرائیل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے کہ پرنس ود گاڈ۔ اسرائیل کا مطلب ہے پرنس ود گاڈ، یعنی خدا کے ساتھ رہنے والا شہزادہ۔ اس کے سبب سے شاہی قطار یعنی ایک لائن بنا دی گئی جس سے بادشاہ اترے گا۔ اب کنفیوژن اور مسئلہ کہاں خراب ہوا؟ جہاں اسرائیل نے یہ سمجھا کہ بادشاہی جو ہے، خدا کی بادشاہی کا جو وعدہ ہے، جو خدا نے یہ کہا ہے کہ تم میں سے میں ایسا ایک بادشاہ پیدا کروں گا، انوائنٹڈ کنگ بھیجوں گا جو بادشاہ ہوگا اور تمہیں بھی باقی ساری دنیا کو بحال کرے گا، لیکن انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ خدا شاید فزیکل بادشاہت کی بات کر رہا ہے، لیکن خدا اسپرچول بادشاہت کی بات کر رہا تھا، کیونکہ یسوع مسیح کو جب پوچھا گیا کیا تو بادشاہ ہے، تو اس نے کہا تو نے خود کہا، لیکن میری بادشاہی زمین کی بادشاہ نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہ ہے، یعنی اسپرچول بادشاہت۔ سو اس غلط فہمی کے تحت اسرائیل نے جو ہے یہ اپنے اسی پرائڈ کے تحت جودائزم کا جو ہے بنیاد رکھ دی، اور جودائزم ایک مذہب ہے جو خدا نے کبھی نہیں کہا تھا کہ زمین پر کوئی مذہب قائم ہو، بلکہ خدا کی بادشاہت قائم ہو، اور پھر سے خدا سے وہ بادشاہ جو ہے خدا سے لنک کریں، خدا کے ساتھ ان کا لنک ہو، اور اس ریلیشن شپ کو بحال کرنے کے لیے خدا نے کہا تھا۔ لیکن جودائزم صرف اور صرف سیلف سینٹرڈ ریلیجن کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، جس کے تحت آج تک وہ مذہب قائم ہے، اور وہ اپنے فزیکل کنگڈم کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا فزیکل بادشاہ آئے گا اور فزیکل بادشاہت قائم ہوگی، جس کے سبب سے ہم انچارج ہوں گے زمین کے اوپر۔ یہ ہے ان کی غلط فہمی، جبکہ یہ بہت بڑا اور الٹ کام ہو گیا، اور اس کی ریاکشن کے طور پر دنیا میں دوسرے مذاہب نے جنم لیا، اور اس طرح سے پچھلے تقریباً 3000 سال سے خدا کی بادشاہی کا پیغام مذہب کی قبر میں دفن ہو کے رہ گیا ہے۔ آئیے آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ہم اس کو مزید پڑھیں گے کہ خدا نے 4000 سال تک ویٹ کیوں کیا یسوع مسیح کو زمین پر بھیجنے کے لیے۔ آئیے اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام آپ کی رہنمائی کے لیے بہتر ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ خدا کی بادشاہی کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں آپ میرے پارٹنر بن سکیں، پیسے کے سبب سے نہیں بلکہ ایک صرف کلک کر کے اور دوسروں کو شیئر کرنے کے سبب سے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔